سمود ابن قاصر ابن ارم مقام ہجر میں حجاز و شام کے درمیان رہتا تھا۔ یہ بہت بڑے قبیلے کا مورث سے اعلیٰ ہے۔ اس کا قبیلہ اسی کے نام سے مشہور تھا، قبیلہ سمود۔ یہ لوگ بھی اپنے معاصرین کی طرح بڑے قد والے اور بڑی عمر والے تھے۔ پہاڑوں میں بڑے بڑے عالیشان مکانات بنا کر رہتے تھے۔ 18 مربع میل میں یہ خاندان آباد تھا۔ دولت، ثروت، قوت، حکمت سب کچھ تھا، لیکن پانی کی ایسی کمی تھی کہ وادی القرا میں سوائے ایک چشمے کے اور کوئی چشمہ نہ تھا۔ سب سے پہلے اس قوم میں جس نے اپنے آپ کو بادشاہ کا لقب دیا وہ عابر بن ارم ابن سمود تھا۔ اس نے اپنی قوم میں 200 سال تک حکومت کی۔ اس قوم کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صالح نہایت منکسر المزاج تھے۔ آپ نے کبھی اپنا مکان نہ بنوایا، بلکہ ہمیشہ مسجد میں ہی رہے اور وہیں رات کو سوتے تھے۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت کرنے سے منع فرمایا اور اللہ کی عبادت کی طرف رہنمائی کی۔ تو عوام و خواص سب نے کہا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے خدا یعنی بتوں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک زمانے تک واضح و نصیحت کرتے رہے، لیکن سوائے چند آدمیوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ باقی سب اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ قوم سمود نے کہا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو، تاکہ ہم لوگ اس کا دودھ استعمال کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ پھر وہ بدنصیب قوم کہنے لگی، صالح علیہ السلام ایک جادوگر ہیں، آخر پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے؟ اسی وقت اونٹنی اور اس کا بچہ گھاس چرنے لگے۔ پھر اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ اس چشمے پر آئی اور سارا پانی پی گئی۔ اسی طرح جب دوسرے دن اونٹنی پھر پانی پی گئی تو ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے شکایت کی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے، لیکن اگر تم نے اس اونٹنی کو مارنے کی کوشش کی تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ صالح علیہ السلام نے کچھ عرصہ قبل ان کو بتایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص اس اونٹنی کو قتل کرے گا، لیکن ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تب قوم نے یہ عہد کیا کہ اب جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس قوم نے 9 لڑکوں کو قتل بھی کر دیا تھا۔ لیکن قوم کے بعض لوگوں نے کہا کہ صالح تمہاری قوم کا دشمن ہے، اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو ہماری نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے قتل نہ کیا، یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہو گیا تو سب لوگ اسے دیکھ کر کہتے، اگر ہمارے بچے قتل نہ ہوتے تو وہ بھی اس جتنے ہوتے۔ صالح نے ہمارے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے۔ آخر ان لوگوں نے سازش کی کہ شہر کے باہر ایک جگہ چھپ جائیں گے اور جب صالح آئیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ عز و جل نے ان پر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرا دیا اور یہ سب لوگ مر گئے۔ چند روز بعد 2-4 آدمی یہاں سے گزرے تو ان کو مردہ دیکھ کر قوم میں آ کر کہنے لگے کہ صالح نے ان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا کہ یہ سب کچھ اس اونٹنی کی وجہ سے ہوا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہاں تک کہ اس شخص نے کہ جس کی صالح علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی، اس نے اونٹنی کو مارنے کا ذمہ لیا اور چشمے پر پہنچ گیا۔ جب اونٹنی آئی تو اس نے دوڑ کر ایسا وار کیا کہ اونٹنی کے پاؤں کٹ گئے اور وہ تڑپنے لگی، لیکن اس کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ اب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری طرف عذاب آئے گا۔ کچھ لوگ تو اپنے ہی خیال میں مست رہے اور بعض نے عذاب سے بچنے کی تدبیر پوچھی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کرو، اگر وہ تمہیں مل جائے تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ لوگ پہاڑ کے پاس آئے، لیکن اس اونٹنی کے بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور غائب ہو گیا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 3 دن زندہ رہو گے، پھر تم پر عذاب آئے گا، اور ان 3 دنوں میں پہلے دن تمہارا چہرہ زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا، اور چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس قوم نے 1700 شہر آباد کیے تھے، ہر ایک سرسبز و شادابی میں اپنی نظیر آپ تھا۔ یہ سب اسی عذاب کی نظر ہو گئے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔
اس کے بعد صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے اور فلسطین میں مقیم رہے، پھر مکہ واپس آئے اور مکہ میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک خوشحال اور طاقتور قوم اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ ہمیں اپنے رسول کریم کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایٹ دا لاسٹ، لائک دا ویڈیو، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔